کروڑوں لوگ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ برطانیہ کی امیگریشن پالیسی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں امیگریشن کے حوالے سے رانا ضیاء اسلم صاحب، جنہوں نے ابھی پبلک ٹاک میں مجھے جوائن کیا ہے کہ نیٹ امیگریشن جو ہے بڑی حیران کن طور پر کم ہو گئی ہے۔ جو 2023 کے اعداد و شمار ہیں، جون کے اندر پبلش ہوئے تھے، اس کے اندر جو نیٹ امیگریشن تھی وہ 9,44,000 تھی، بالکل۔ اور جو 2025 کے اعداد و شمار ہیں اس کے اندر یہ رہ گئی ہے 2,04,000۔ تو یہ اچھا، تقریباً 2/3 جو ہے وہ ڈیکریز ہوا ہے ود ان 3 ایئرس۔ ودن 3 تو ایئرس۔ اس سال کے ابھی اعداد و شمار پبلش نہیں ہوئے، نارملی جون کے اندر پبلش ہوتے ہیں۔ جی تو جی، میں اسیوم کرتا ہوں، اور جو میرا گیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2,04,000 سے بھی زیادہ ڈکلائن ہے۔ ڈکلائن ہے، جی صحیح۔ جی اچھا، تو جی جی بولیں۔ ریزن اس ساری جو ڈکلائن ہے اس کے بہت سارے محرکات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو 2023 کے اندر کنزرویٹو کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں ہاں نے جی، آلریڈی ٹائٹن کرنا شروع کر دی تھی امیگریشن پالیسی کو۔ بہت جی، بلکہ جو لیبر جو پارٹی تھی، انہوں نے امیگریشن کے اوپر اپنا الیکشن لڑا تھا، اور امیگرنٹس ہوپ کر رہے تھے کہ جب یہ پاور میں برسر آئیں گے اقتدار جی۔ آئیں گے، پارلیمنٹ میں آئیں گے، تو یہ امیگرنٹس فرینڈلی پالیسیز لے کے آئے تھے، لیکن وہ سارا درے کا درا رہ گیا پروگرام۔ اور جو ایکسپیکٹیشن تھی امیگرنٹس کی اور جو پبلک کی ایک نظریہ بنا ہوا تھا، تو لیبر پارٹی نے آ کے بالکل اگینسٹ اپنی جو پبلک پرسیپشن تھی اس کے اگینسٹ کام کرتے ہوئے نیٹ امیگریشن کے اوپر کام کیا، اس کو ڈکلائن کرنے کے اوپر کام کیا۔ نو ڈاؤٹ جب سے یہ برسر اقتدار ہیں، کنزرویٹو اور ریفارمز کی طرف سے، اور جو دیگر اپوننٹ جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، اسپیشلی ریفارم کی بات کروں گا، ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر رہا پریشر، لیبر کے اوپر، اور انہوں نے اپنی جو پرپوزلز ایسی ہارش قسم کی پرپوزلز پبلک کے اندر فلوٹ کی، جس کی وجہ سے لیبر کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اگرچہ یہ امیگرنٹ فرینڈلی ہوتے ہیں، لیبر کی جو حکومت ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو وہ سٹیپس لینے پڑے جو امیگرنٹس فرینڈلی نہیں تھے، اور نہیں تھے۔ نیٹ مائگریشن کو ڈیکریز کرنے میں مدد ملی۔ اور آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2/3 ڈیکریز ہے 3 سالوں کے اندر۔ یہ بتائیے گا کتنی کیٹیگریز بند ہوئی ہیں، اور کون کون سے راستے موجودہ حکومت نے بند کیے ہیں برطانیہ میں آنے والوں کے لیے؟ جی، جو موجودہ حکومت ہے اس نے بہت ساری امیگریشن کے اندر ریفارمز کی، اور پے در پہ انہوں نے ریفارمز کیے۔ 2024 کے زیادہ امپیکٹ فل ریفارمز تھے، جب انہوں نے کیئر ورکر کے ڈپینڈنٹس کو لانے میں رکاوٹیں پیدا کی، اور ان کو سٹاپ کر دیا کہ وہ جو کیئر ورکرز ہیں وہ اپنے ڈپینڈنٹس کو یہاں نہیں لا سکتے، جس کا امپیکٹ آپ کو دیکھنے میں ان سالوں کے اندر ملے گا۔ آلریڈی 2026 کے اندر جو نیٹ مائگریشن ڈکریز ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے۔ ادروائز بہت ساری یہاں کے اندر کیئر ورکرز ایسے تھے جو اپنی فیملیز کو لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں لا پائے 2024 کی جو ریفارمز تھے۔ ریفارمز، اس کے جی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2024 کے اندر ہی اسٹوڈنٹس کی جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو سٹاپ کیا۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو انلیس کہ وہ اسپیسیفک جو کورس ہے اس کے اوپر ہو، اور جو لسٹڈ حکومت کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر ان کی ایڈمیشنز ہوں، وہ ان کے علاوہ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آ رہے تھے ان کے ڈپینڈنٹس کو یہاں لانے کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہوئیں، انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا ان کو لانے کے لیے، تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو جب وہ ڈگری اپنی کمپلیٹ کر لیتے تھے تو اس کے بعد 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا تھا، جس کو پوسٹ گریجویٹ ویزا کہتے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ ویزا کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ٹیکنیکلی نہیں لا سکتے اسٹوڈنٹس،
صرف وہ اسٹوڈنٹس اپنے ڈیپینڈنٹس کو پوسٹ گریجویٹ کے اوپر کنورٹ کر سکتے تھے جو آلریڈی جی یو کے اندر موجود تھے اسٹوڈنٹ ویزا کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ. تو ٹیکنیکلی اس پوسٹ گریجویٹ کے اوپر بھی الاؤڈ نہیں تھا، جو فریش ڈیپینڈنٹس تھے وہ نہیں آ سکتے تھے. تو یہ 3 میجر کیٹیگریز تھیں جنہوں نے امپیکٹ کیا امیگرنٹس اور ان کے ڈیپینڈنٹس کے اوپر. نو ڈاؤٹ یہ ایسی ریفارمز تھے جو ہیومن رائٹس فرینڈلی نہیں ہیں، جس نہیں سے ان کو دور رکھا گیا، فیملیز کو ڈیوائیڈ کر کے رہنے پر مجبور کیا گیا. لیکن دس از وٹ اٹ از. حکومت نے یہ ایسی ریفارمز پیش کر کے ان کو امپلیمنٹ کر کے اپنی نیٹ مائگریشن کو ڈیکریز کرنے میں ڈگریز کی ہے. بہت زیادہ ان محرکات نے کام کیا. ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر اگر یہ مینشن نہ کروں تو زیادتی ہوگی. دیکھیں جہاں پر حکومت نے پالیسیز اور ریفارمز لے کے آئے، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی ورسٹ ہوتی گئی. برطانیہ کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے یہاں پر جو رینٹس تھے گھروں کے رینٹ بہت زیادہ وہ انکریز ہو گئے. ہائی ہو جی. یہاں پر جو انفلیشن تھا وہ بہت زیادہ اوپر گیا. یہاں پر جو جابس کے مسئلے تھے. مورگیجز تھیں، ہاں جی، جو لینڈرز جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بہت اوپر گیا. اس وجہ سے یہاں پر وہ انوائرمنٹ نہیں رہا جو ایک انوائرمنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے امیگرنٹس یہاں پر آتے تھے. آپ بڑے میں یہ کہنے میں ہچکچاؤں گا نہیں کہ برطانوی شہری ملک چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. دیگر ان میں بھی کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے. پھر فیسیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں، پھر اس کی جو جاب ٹائٹل کی جو انکم ہے اب وہ نہ تو کوئی کمپنی افورڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کمپنی جاب اب پاکستان میں آفر کر سکتی ہے. اسی طرح ڈاکٹرز جو تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر پلیب کر کے گئے ہیں، اور کس طرح سے لوگ اب پھنسے ہوئے ہیں اس پر بات کریں. وسیم، ہمیں جو فگر یہ جو ڈکلائن کی فگر ہی بتا رہی ہے کہ انہوں نے آن دا بیک گراؤنڈ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آن دا فیس نظر آ رہی ہیں، جیسے ریسٹرکٹ کر دیا ڈیپینڈنٹس کو لانا اور پالیسی سخت کر دی اور رولز میں ریفارمز لے کے آئے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کی اپنی پالیسی ہیں، جو کیس ورکر اور جو اپنے اداروں کو وہ بیک ڈور جو انٹرنل پالیسی وہ حکومت سینڈ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے یا انٹرنل جو امیگریشن ریلیٹڈ پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو وہاں پر اگر ہم بات کریں وزٹ ویزاز کی، بہت زیادہ ریفیوزلز ہائی ہیں. نو ڈاؤٹ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایپلیکینٹ بھی، جب وہ پراپر ایڈوائز کیے بغیر ایپلیکیشن کرتا ہے، اس کو رولز کا نہیں پتہ ہوتا. ہاں جی، اسی طرح ساتھ ساتھ جب لیکن اسٹوڈنٹس ایپلیکیشن کرتے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں لوگ اسٹوڈنٹس سائلمز ایسے دائر کیے گئے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس نے کیے ہیں. جی میں اسٹوڈنٹس ہی کی بات کرنے جا رہا تھا. جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ایگزسٹ کر رہے تھے پہلے، ان کے ساتھ جب ان کی ڈیپینڈنٹس کو روکا گیا، ان کو ریفارم کر کے ٹائٹن ان کے حالات کیے گئے اور اکنامک سچویشن ورسٹ ہوتی گئی، تو جو لوگ یہاں پر ہزاروں لاکھوں روپے اور پاؤنڈز جو ہیں وہ خرچ کر کے آتے تھے، ان لوگوں کو وہ لوگ یہاں پر ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن کے تحت آئے تھے کہ وہ یہاں پر ایجوکیشن حاصل کریں گے، ڈگری لیں گے، 2 سال کے اندر اپنا یہاں پر روزگار کمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی فیلڈ کے اندر جاب کو ڈھونڈیں گے اور اسٹیبلش کریں گے اپنا کریئر کو، اور فیوچر میں یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے وہ آ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے جو امیگرنٹس ہیں، اور بہت سارے ایسے امیگرنٹس ہیں جو اپنی یہاں پر ایجوکیشن لینے کے بعد اپنی سکل کو، اپنے ایکسپوجر کو انہانس کرنے کے بعد اپنے ملک میں جا کے سرو کرنا پسند کرتے ہیں. ہاں جی. تو اس طرح کی دونوں کیٹیگریز کو ساتھ ہی برطانیہ نے ڈیل کرنا ہے.
جو اسٹوڈنٹس اب فریش اپلیکیشنس کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں. یونیورسٹیز نے اپنی فیسیں بڑھا دی ہیں. جو بڑھا بیک دی ڈور چینل اور جو بیک ڈور ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریفیوزلز ہوں. نفیس رینڈملی ان کے جو انٹرویو کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں جہاں پر ان کو فیل کیا جا رہا ہے. جی آپ ملک میں آئیں, یہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ یہاں پر خرچ کرتے ہیں. اس برطانوی اکانومی میں جو مین جو ریونیو ہے وہ تو جو فارنرز آ رہے ہیں, جو یہاں کے ٹورسٹ ہیں, اس کے ذریعے آ رہا تھا, اسٹوڈنٹس کے ذریعے آ رہا تھا. تو یہ بھی تو دیکھو نا, بلینز میں ان کو نقصان بھی ہوگا. لیکن وہ خاص ملکوں کو جو ہے وہ وہاں اس پر کافی سختی کی جا رہی ہے کہ جی وہاں کے لوگ بہت زیادہ سائلم کرتے ہیں. وسیم, جو مین آئیڈیا ہے وہ نیٹ مائگریشن کو نیچے لانا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کی کیلکولیشنز مجھے لگتا ہے انہوں نے مس کیلکولیٹ کر رکھا ہے سارے نظام کو امیگریشن کے حوالے سے, اور پریشر ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل پریشر کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے رادر کہ آپ اپنے ملک کی پالیسی کو ہی پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے آپ ڈسٹروائے کر دیں. میرے خیال سے اتنا بڑا کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے آنے والے نیئر دنوں میں فیوچر کے اندر, جس کے اندر ڈاکٹرز, نرسز, کیئر ورکرز اور یہاں پر جو یونیورسٹیز کی جو بجٹنگ ہے وہ ساری امپیکٹ ہوگی, امپیکٹ ہوگی. بیڈلی امپیکٹ ہوگی. تو کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہی ہیں یہاں پر جو یونیورسٹیز کو پیسہ کما کے پیسہ دیتے ہیں, کما کے لوکل دیتے ہیں, ایسے ہی اسٹوڈنٹس بہت کم فیسیں بھرتے ہیں. اور بڑھتے. اسکاٹ لینڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر یونیورسٹیز کی ایجوکیشن فری ہے جو اچھا, لوکل ریزیڈنٹس ہیں. تو اس لیے ہمارا ملک برطانیہ کے اندر, ہمارا ملک جو ہے یہ ریلائی کرتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے امیگرینٹس کے اوپر اپنا نظام کو چلانے کے لیے. یہاں پر لیبر شارٹیج دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپین نے 3 لاکھ, آئی وڈ سے اف آئی ایم ناٹ 5 رانگ, لاکھ 3 5 لاکھ لاکھ جو 3 5 سے لاکھ انہوں نے بڑھا کے 5 لاکھ کر دیا. 5 سے تو بڑھا کر 8 سارا لاکھ کر اسٹوڈنٹ, رہے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. ہاں جی, تو ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا. جو لوگ یہاں پر اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں سیٹل نہیں ہو رہے تھے, وہ سارے لوگ یورپ کی طرف نکل چکے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہونے جا رہا ہے. اسکلڈ, آئیدر ہم اسکل ورکر کی بات کریں اور نان اسکل اور لوور اسکل کی بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ برطانوی حکومت کو اس طرف دھیان دینا پڑے گا, اور ٹائملی دینا پڑے گا, اس سے پہلے کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت مشکل لیبر گورنمنٹ کو بھی جو کیپ تھا وہ ختم کرنا پڑا, جو 2 بچوں پر بھی تھا. لیکن خاص طور پر اب جب بلینز اینڈ بلینز پاؤنڈ ٹورزم سے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے اور دیگر ان کی سیاحتی جو پالیسی تھی وہاں سے آ رہے تھے, اب وہ آنا بند ہو جائیں گے. پھر بریگزٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے, پھر دنیا کے حالات بھی اپنی جگہ موجود ہے, پھر ریفارم پارٹی کا پریشر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور اب برطانوی شہری بھی آپ نے کہا کہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, لیکن جو کیا وجہ ہے, کیوں جا رہے ہیں, اس پر بات کیجیے گا. وسیم, سب سے پہلے تو جو فگر ہے جو برطانوی شہری ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں ریلوکیٹ ہو رہے ہیں, کچھ لوگ جو باہر کی دنیا سے, باہر کے ملکوں سے یہاں سیٹل ہوئے تھے واپس اپنے ملکوں جا رہے ہیں. ہاں جی, ان کی تعداد ہے 1,09,000, جو ریسنٹ فگر ہے. 1,09,000 اگین, لوگ یہ جا بالکل چکے ہیں چھوڑ کے. یہ جا چکے ہیں 1 سال کے اندر, اور یہ جو جون کے اندر نیا ڈیٹا پبلش ہوگا تو نئی فگر سامنے آئے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, اب جہاں پر بہت سارے محرکات ہیں, جیسے آپ نے ریفرنس دیا کہ دنیا کی اکنامک سچویشن, وار سچویشن, اور جو کرائسز ہیں, آئل کرائسز ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر وار ہے, اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. ایران امریکہ کی جنگ کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح یوکرین اور یوکرین کی جنگ رشیا جی, کی جو جنگ ہے اس کا بالکل ایسے. امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہوا. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو, نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا کو توجہ دینی پڑے گی. جو محرکات ہیں جیسے کہ رشیا یوکرین وار بہت لمبا عرصے سے وہ جاری ہے, اور اس کے اوپر کوئی سیر حاصل بحث نہیں ہو رہی, اس کو رکوانے کی کوئی کوشش بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے.
بلکہ جو یورپ ہے اور برطانیہ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو، اور اس کی وجہ سے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو سیٹل ہونے جو ٹائملی سیٹل ہونی چاہیے تھی وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی. نہیں ہو اس پا کا رہا. امپیکٹ نہ صرف برطانیہ بلکہ پوری دنیا کی معیشت کے اوپر ہو رہا. جی اسی طرح ایران اور یو ایس کی وار اگر ایسکلیٹ کر جاتی اور پاکستان اپنا بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا نہ کرتا اور پاکستان کی لیڈرشپ آگے اپنے آپ کو پیش نہ کرتی میڈیشن کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہا تھا اور ملینز آف لوگوں کی زندگیاں سٹیک پر لگنے جا رہی تھی. اور میں پاکستان کی حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہاں کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اچھا. ٹائملی میجرز جی لیے. جی.